بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 12، 15 سطری مصحف کے اعتبار سے سورہ ہود چل رہی ہے اور یہ صورت مکی ہے، سن 13 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں: ایک، اللہ کی بندگی کو رد کرنے کا خطرناک انجام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اس کے مضامین ہیں توحید، رسالت اور ہدایات۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون۔ یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات 1 سے 5۔ اللہ رازق ہے اور یہ ہمارے اس صفحے کا اشارہ ہے۔ زمین پر موجود ہر جاندار کو رزق اللہ دیتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ جب اللہ کسی قوم کو ڈھیل دیتا ہے تو وہ عذاب میں تاخیر پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب عذاب آئے گا تو پھر ڈھیل نہیں ملے گی۔ جب ہم انسان کو رحمت سے نواز کر اپنی نوازش واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور تکلیف کے بعد راحت ملنے پر اترانے لگتا ہے۔ اے نبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے بیجا مطالبات کی وجہ سے آپ اللہ کے بعض احکام کو چھوڑ دیں اور نہ ہی آپ کا دل تنگ ہو۔ آپ کا کام تو صرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ 10 صورتیں، یہ ہے صفحے کا اشارہ۔ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے گھڑ لیا ہے۔ ایسا ہے تو کہیے کہ پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو دنیا کا طلبگار ہو اس کو سب کچھ بغیر کمی کے پورا پورا دیا جائے گا۔ آخرت میں ان کے لیے آگ ہوگی اور ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ جو شخص رب کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو وہ کامیاب ہے، اور جو اس کا انکار کرے اس کے لیے آگ کا وعدہ ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ بڑا ظالم ہے، اور ایسے ظالموں پر لعنت ہوگی۔ یہ ظالم اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس میں کجیت تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آخرت کے منکرین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ان کا کوئی مددگار ان کو بچا سکے گا۔ ایسے لوگوں کو دگنا عذاب ہوگا اور یہ آخرت میں بڑے نقصان میں رہیں گے۔ ایمان و عمل صالح والے، رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے جنتی ہوں گے۔ اندھا اور بینا، بہرا اور سننے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے رسالت کا بیان ہے اور پہلے نبی ہیں نوح علیہ السلام، اور یہی اس صفحے کا اشارہ ہے۔ ہم نے نوح کو کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ سرداران قوم نے کہا تم بھی تو انسانی ہو، اور ان کو جھوٹا قرار دیا۔ نوح نے فرمایا کہ رب نے مجھے نشانی و رحمت دے کر بھیجا، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتے۔ نوح نے قوم سے کہا میں دعوت کے بدلے مال نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ پر ہے، تمہاری وجہ سے میں ایمان والوں کو دور نہیں کر سکتا، تم ہی جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں یا یہ کہ میں فرشتہ ہوں۔ ایمان والوں کے بارے میں منفی باتیں کہہ کر میں خود پر ظلم نہیں کر سکتا۔ قوم نے کہا بس بہت باتیں ہو گئیں، سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ نوح نے کہا عذاب تو اللہ لائے گا اور اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو مطالبہ یہ اس صفحے کا اشارہ ہے۔ نوح پر وحی ہوئی کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، مایوس نہ ہوں اور ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا، وہ ڈوب کر رہیں گے۔ کشتی، یہ اس صفحے کا اشارہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھ کر قوم کے بڑے مذاق اڑاتے تھے، یعنی بڑے لوگ۔ نوح نے کہا کہ ابھی تم مذاق اڑاتے ہو، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، جلد ہی تم کو عذاب کا پتہ چلے گا۔ آخرکار اللہ کا حکم آ پہنچا، تنور ابل پڑا۔ اللہ نے ہدایت دی کہ کس کو کشتی میں سوار کرنا ہے، چنانچہ نوح نے کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر پکارا، اس نے جواب دیا کہ وہ کسی پہاڑ پر پناہ لے لے گا، اور نوح کی بات نہ مانی۔ آخرکار وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ نے زمین کو پانی نگل جانے اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ظالم قوم برباد کر دی گئی۔ تو یہ ہیں اشارات صفحات 1 سے 5 کے۔ سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر اس کو یاد کیجئے۔ رازق 10، نوح مطالبہ کشتی۔ رازق 10، نوح مطالبہ کشتی۔ اور جملے ہیں جوڑنے والے، اللہ رازق و خالق ہے۔ اگر تمہیں اس کی کتاب میں کوئی شک ہے تو 10 صورتیں لے آؤ۔
ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے نوح کو جھٹلایا، سزا کا مطالبہ کیا اور کشتی بنانے پر ان کا مذاق اڑایا۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے گزارش کی۔ اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا تمہارے گھرانے یعنی اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ نوح نے فوراً معافی کی درخواست کی، پھر اللہ نے انہیں سلامتی کے ساتھ اترنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب غیب کی باتیں ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی ہیں۔ ہود علیہ السلام، یہ ہے اس صفحے کا اشارہ۔ عاد کی طرف ہود کو بھیجا ہم نے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کہا کہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ ہود نے قوم کو استغفار و توبہ کا حکم دیا اور اس کے فوائد بتائے، لیکن قوم نے انکار کیا اور ہود کے ساتھ علیہ السلام قوم نے بدتمیزی کی۔ ہود نے ان کے سامنے اپنے شرک سے بے تعلق ہونے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کا اعلان کیا۔ ہود نے کہا کہ اس کے باوجود بھی اگر تم منہ موڑ رہے ہو تو سن لو کہ میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اہل ایمان کو نجات دی اور قوم عاد پر اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے اور رسولوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا و آخرت میں لعنت کی۔ صالح علیہ السلام، یہ ہے اس صفحے کا اشارہ۔ صالح نے اپنی قوم یعنی سمود کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کے احسانات بتائے۔ قوم نے کہا کہ ہمیں تمہاری اس دعوت میں بڑا شک ہے۔ صالح نے فرمایا میں تو رب کی نشانی پر ہوں، اس نے مجھے رحمت دی، تمہاری بات ماننے میں میرا نقصان ہی ہوگا۔ اے قوم کے لوگو، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو بری نیت سے چھونا بھی مت ورنہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر بھی ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ پس ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے صالح اور اہل ایمان کو نجات دی اور ظلم کرنے والے ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے اس صفحے کا اشارہ۔ ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں کے سلوک سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا۔ فرشتوں نے تسلی دی اور بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے ہیں، نیز ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ بیٹے کی خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو حیرت ہوئی کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ پھر ابراہیم قوم لوط کے بارے میں بات کرنے لگے، گزارش کرنے لگے۔ فرشتوں نے بتایا کہ ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ بدفعلی کے ارادے سے قوم کے لوگ لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ لوط علیہ السلام نے ان سے لڑکیوں سے نکاح کرنے کی پیشکش کی جنہوں نے انہیں ٹھکرا کر بد فعلی پر اصرار کیا۔ لوط نے اپنی بے بسی کا شکوہ کیا۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور لوط سے کہا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور پھر راتوں رات بستی سے نکل جانے کا حکم دیا، اس لیے کہ اب عذاب آنے والا تھا۔ قوم لوط پر عذاب آیا اور ان کی بستی تل پٹ کر کے اس پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ شعیب علیہ السلام، یہ ہے اس صفحے کا اشارہ۔ شعیب نے مدین والوں کو توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے بڑے عذاب کا اندیشہ ظاہر کیا۔ شعیب نے ان کو ٹھیک ناپ تول کرنے کا حکم دیا اور زمین میں بگاڑ پھیلانے سے روکا۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنا آبائی دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جو چاہیں وہ کرنے سے رک جائیں؟ شعیب نے کہا میں اپنے رب کی نشانی پر ہوں اور اسی رب نے مجھے رزق دیا ہے، میں تو اپنی حد تک اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہیں اشارات صفحات 6 سے 10 کے، ان کو بائیں ہاتھ کی 6 انگلیوں پر یاد کیجئے۔ ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب۔ ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، اور ان کو جوڑنے والے جملے ہیں ہود، صالح، ابراہیم، لوط اور شعیب اللہ کے رسول تھے اور یہ تمام اپنی قوموں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم پر نوح، ہود، صالح یا لوط کی قوموں کی طرح عذاب نہ آ جائے، اور انہوں نے قوم کو استغفار و توبہ کا حکم دیا۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہاری اکثر باتیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور تم نہایت کمزور ہو، تمہارا کنبہ یعنی خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ شعیب نے جواب دیا کیا اللہ کے بجائے میرا کنبہ تمہیں زیادہ عزت دار نظر آ رہا ہے اور تم اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ اب عذاب کا انتظار کرو۔
جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے شعیب کو اور اہل ایمان کو نجات دی، اور ظالمین اپنے گھروں ہی میں ایسے برباد ہوئے کہ گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے لوگوں کی جانب بھیجا، لیکن انہوں نے فرعون کی بات مانی۔ تو اس صفحے پر اشارہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا لیا ہے۔ قیامت کے دن یہی فرعون اپنی قوم کو آگ میں لے جائے گا، ان کے کاموں کی وجہ سے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی۔ ہم نے نہیں بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ان کے جھوٹے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے۔ آپ کا رب کسی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہے۔ قیامت کے دن بدبخت قرار پانے والے جہنم میں جائیں گے، اور جن لوگوں کو خوش بخت قرار دیا جائے گا ان کا دائمی ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنے باپ دادا کی طرح جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، ان کا حصہ ان کو مل کر رہے گا۔ ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام تورات دی، پس اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کب کے کر دیا جاتا۔ یہاں سے ہدایت شروع ہو رہی ہیں، اور یہی ہمارے اس صفحے کا اشارہ ہے۔ آپ اللہ کے حکم پر جم جائیے، سرکشی نہ کیجیے اور ظالموں کی طرف مت جھکیے۔ صبح و شام کی نمازوں کو قائم کیجیے، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ صبر کیجیے، اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قوموں کے سمجھدار و نیک لوگوں نے بگاڑ سے کیوں نہیں روکا؟ ظالمین تو نعمتوں میں مست رہے اور وہ مجرم ہی تھے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ لوگ اختلاف کریں گے۔ رسولوں کے واقعات دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ کافرین سے کہہ دو کہ تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، نیز تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ یہاں سے اب سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف مکی دور میں نازل ہوئی، سن 13 نبوی میں، اور اس کے مقاصد ہیں یہ بتانا کہ آزمائش کے بعد کامیابی ہے، اور اس کے مضامین ہیں یوسف علیہ السلام کا خواب اور بھائی، یوسف علیہ السلام آزمائشوں میں، یوسف علیہ السلام خزانے کے نگراں، اور آخری میں ہدایات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف کا خلاصہ۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہم نے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم اس قرآن کے ذریعے تمہارے لیے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ شروع یوں ہوتا ہے کہ یوسف نے علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ یوسف کا خواب سن کر یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ تو یہ حسد کی بات ہوئی، اور یہی اشارہ ہے۔ واقعی یوسف اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کے زیادہ چہیتے ہیں، بھائیوں نے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور چھوڑاؤ۔ ایک نے کہا قتل مت کرو، کسی کنویں میں ڈال دو۔ مشورے کے بعد بھائیوں نے والد سے یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ یعقوب نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، لیکن بھائیوں نے حفاظت کا یقین دلایا۔ تو یہ ہے صفحات 11 سے 15، اور ان کے اشارات کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر کرنا ہے آپ کو۔ موسیٰ شقی، ہدایات، خواب، بھائی۔ موسیٰ شقی، ہدایات، خواب، بھائی۔ اور اس کے جوڑنے والے جملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا فرعون نے انکار کیا اور شقی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں بڑے اہم اسباق ہیں۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں، تو کنواں یہاں پر اشارہ ہے۔ بھائیوں نے کسی طرح یوسف کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں ساتھ لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ پھر رات میں روتے ہوئے ابا کے پاس لوٹے، کہنے لگے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ادھر جنگل میں ایک قافلہ گزر رہا تھا، اسے پانی کی ضرورت پڑی۔ کنویں میں ڈول ڈالا گیا تو اس میں ایک بچہ یعنی یوسف نکل آیا۔ لوگوں نے اس بچے کو چھپا لیا اور پھر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ یوسف کے خریدار نے اپنی بیوی کو یوسف کا خوب خیال رکھنے کو کہا۔ اس طرح اللہ نے یوسف کو مصر میں ٹھکانہ عطا کیا اور انہیں علم سے نوازا۔ یوسف محل میں، تو محل اس صفحے کا اشارہ ہے۔ یوسف جس گھر میں تھے اس گھر کی خاتون نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے اللہ کی پناہ چاہی۔
یوسف اور وہ عورت دروازے کی طرف دوڑے، ہم نے یوسف کو برائی سے محفوظ رکھا، اس دوران یوسف کا قمیص پھٹ گیا۔ عورت نے یوسف پر جھوٹا الزام لگایا، یوسف کے قمیص سے فیصلہ کرنے کی ہدایت دی گئی، پھر یوسف بے گناہ ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے بعد سارے شہر میں عزیز مصر کی بیوی کے تعلق سے چرچا ہونے لگا۔ عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے شہر سے خواتین کو بلا کر ایک محفل جمائی، جہاں یوسف کو دیکھ کر خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو جیل کی دھمکی دی۔ یوسف نے کہا کہ برائی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قید کر دیا جاؤں۔ اللہ نے گناہ سے ان کی حفاظت کی اور لوگوں نے آپ کو قید کرنا ہی بہتر جانا۔ جیل میں، اور یہ صفحے کا اشارہ ہے، جیل۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، وہاں 2 نوجوانوں نے اپنا خواب سنایا اور یوسف سے تعبیر بتانے کی درخواست کی۔ یوسف نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا، اور ان سے توحید و آخرت پر ایمان لانے کے متعلق گفتگو کی۔ یوسف نے کہا کہ میں دین ابراہیمی پر قائم ہوں، نیز یہ کہ ہمیں شرک بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یوسف نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے ایک اللہ کا بہتر ہونا اور جھوٹے معبودوں کا بے بنیاد ہونا پیش کیا اور ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ ساتھ ہی یوسف نے دونوں کے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، نیز ان میں سے ایک سے کہا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ پھر بادشاہ نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا اور اپنے درباریوں کو اس کی تعبیر دینے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر خواب جو ہے اس صفحے کا اشارہ ہے۔ درباریوں نے اس کو بے مطلب خواب قرار دیا۔ البتہ یوسف کے قید کے ساتھی نے کہا میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس شخص نے جیل میں آ کر یوسف سے ملاقات کر کے خواب بیان کیا اور تعبیر دینے کی درخواست کی۔ یوسف نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتائی جو ایک شدید قحط کی طرف اشارہ کر رہی تھی، چنانچہ یوسف نے اس قحط سے بچاؤ کی شکل بھی بتا دی۔ تو تعبیر اس صفحے کا اشارہ ہے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، یوسف کو بلا بھیجا۔ یوسف نے کہا کہ پہلے وہ عورتوں کا معاملہ واضح ہو جائے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس طرح یوسف کا باعزت اور سچا ہونا واضح ہو گیا۔ تو یہ ہیں صفحات 16 سے 20 کے اشارات بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر۔ کنواں، محل، جیل، خواب، تعبیر۔ کنواں، محل، جیل، خواب، تعبیر۔ اور اس کے جوڑنے والے جملے ہیں اللہ نے یوسف کو کنویں سے محل میں پہنچا دیا، پھر انہیں جیل میں ڈالا گیا، اسی دوران آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور مصر قحط سے محفوظ رہا۔ الحمدللہ، تو یہ ہوئے 12ویں صفحے کے اشارات اور خلاصے۔ تو سورہ ہود میں جو مضامین ہیں توحید اور قرآن اور رسالت، اس پر کئی صفحات ہیں، اور آخری میں ہدایات۔ توحید و قرآن، رسالت، ہدایات، اس صفحے کا حصہ۔ اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا خواب اور بھائی، اور یوسف علیہ السلام آزمائشوں میں، یوسف علیہ السلام کا خواب اور بھائی، یوسف آزمائشوں میں۔ الحمدللہ، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔